الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الأسود والأحمر وإلى كل إنس وجن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأرجو عني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية أو كما قال. میرے عزیز بھائی دوستو بزرگو، آپ اللہ کے علم میں مشغول اور طلبۃ العلم کہلاتے ہیں. اس سے اونچی نسبت دنیا میں اللہ نے بہت دی. نسبتوں سے انسان کی قیمت بنتی، بگڑتی، گھٹتی، چڑھتی ہے. انسان اپنی ذات میں تو مشتاق ہے، چند مٹھی مٹی کے سوا کچھ نہیں ہے. اس کی نسبتیں ہیں جو اسے قیمتی بناتی ہیں. دنیا والوں کی نظر میں نسبتیں اور ہیں، اللہ کی نظر میں نسبتیں اور ہیں. دنیا میں مال والا، حکومت والا، عہدوں والا، تجارت والا وہ بڑا کہلاتا ہے، لوگ اسے بڑا سمجھتے ہیں اور بڑا مان کر اس کے آگے چھوڑتے ہیں. اللہ کی نظر میں علم والا، دین والا، تقوی والا، زہد والا، توکل والا، عنابت والا، خشیت والا، الہیت والا، یہ اللہ کی نظر میں بڑا ہے. اللہ کا معاملہ اس کے ساتھ اس کے اعتبار سے ہوتا ہے. ایک صحابی ہیں یاسر رضی اللہ عنہ، دیہات میں رہتے تھے، رنگ کے کالے تھے. اللہ کے نبی کی خدمت میں تحاد سے چیزیں لاتے تھے اور پھر بازار میں اپنا سودا بیچتے تھے. ایک دفعہ بازار میں سودا بیچ رہے، اللہ کے نبی نے پیچھے سے یوں پکڑا اور فرمایا: اس کو کون خریدے گا؟ مذاق کیا، اسے کون خریدے گا؟ مذاق بھی سنت ہے. خشک دین میں کوئی ہضم نہیں ہونے والا، تو ضرورت میں زیادہ خشک کر دیا. اللہ کے نبی یوں اس کو پکڑ کے یوں اٹھایا: ایسے کون خریدے گا؟ تو انہوں نے دیکھا نہیں کہ کون ہے. کہنے لگے: چھوڑو مجھے، کون ہے؟ پیچھے مڑ کے دیکھا تو اللہ کے رسول تھے. تو اپنی کمر کو اور ان کے سینے سے ایسے لگا اور یوں عرضی: یا رسول اللہ، یہ تو سودا بڑا کھوٹا ہے، اسے آپ دیکھ رہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا: دنیا والوں کی نظر میں کھوٹا ہے، آسمان والے کی نظر میں بہت خراب ہے. آسمان والے کی نظر میں خراب. نسبتوں سے قیمت لگتی ہے. اللہ کے دربار کی نسبتیں اور ہیں، دنیا والوں کے دربار کی نسبتیں اور ہیں. اللہ کی نظر میں ساری دنیا مچھر کا پگ، مرغی کا گھر، مکڑی کا جالا، لا تساوی جناح بعوض كالسراب بقية يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. اللہ کی نظر میں دنیا اعلموا انما الحیات الدنیا لهو ولعب وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. اللہ کی نظر میں دنیا فاصبح هشیما تضربه الرياح وكان الله
دیا. اللہ کی نظر میں دنیا حقیر. من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیها وهم فیها لا یبخسون. اولئک الذین لیس لهم فی الآخرة الا النار وحبط ما صنعوا فیها وباطل ما كانوا يعملون. اللہ کی نظر میں دنیا ولولا ان یکون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن بيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. اللہ کی نظر میں دنیا لا تمدن عینیک الی ما متعنا به. اللہ کی نظر میں دنیا قل تمتع بکفرک قلیلا انک من اصحاب النار. اللہ کی نظر میں دنیا قل تمتعوا فإن مصيرهم إلى النار نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب النار وبئس المصير. یہ اللہ کی نظر کی دنیا ہے. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوض ما سقى كافرا شربة ماء. ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی دنیا اللہ کی نظر میں تو اللہ کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ پلاتا. میرے نبی کا فرمان لی والدنیا ما نبت الدنیا الا كواكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. میرا دنیا سے کیا واسطہ. میری اور دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے راہ پر چلتا رہی راستے میں سایہ دار درخت دیکھا اترا تھوڑی دیر سسرایا اور پھر اپنی منزل کو چل دیا. اسے کیا غرض درخت سے اس کے پتوں سے اس کے پھل سے. اسے تو اپنی منزل کو جانا ہے. مسافر شب سے چلتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے. میرے نبی کی نظر میں دنیا الا وان الدنيا عرض خاضر يأكل منه البر والفاجر. سنو 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 دنیا گری بڑی چیز ہے. حاضر سودا ہے. نیک بھی کھاتا ہے بد بھی کھاتا ہے. الا وان الآخرة اجر صالح. سنو سنو آخرت سچا وعدہ ہے. یقضی فیہا ملک عادل قادر. اس میں حقیقی سچا عادل قادر فیصلہ کرنے والا ہے. یحق الحق ویبطل الباطل. حق کو حق کر کے دکھا دے گا باطل کو باطل کر کے دکھا دے گا. الا وان الخیر كله بحذافيره في الجنة. سنو سنو ساری بھلائیاں جنت میں ہیں. الا وان الشر كله بحذافيره في النار. سنو سنو ساری مصیبتیں عذاب جہنم میں ہیں. الا فاعملوا لہذا عمل میں لگو عمل میں لگو عمل میں لگو. دنیا کو زیادہ راہ بناؤ اپنی آخرت کے لیے. من فقر اخشى علیکم. اللہ کے نبی کی نظر میں دنیا مجھے تمہارے فقر کا کوئی ڈر نہیں. ولیکن اخشى ان تبسط علیکم الدنیا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم. مجھے ڈر یہ ہے کہ مجھے تمہارے فقر کا کوئی ڈر نہیں. مجھے اس دن کا ڈر ہے جس دن دنیا کے دروازے کھولیں گے کہ تم اس پر دیوانہ وار ٹوٹ پڑو گے اور لپکو گے اور چھپو گے اور اس کی طلب میں بھاگو گے اور پھر ایک دوسرے کے گلے کاٹو گے. پھر یہ دنیا تمہیں بھی ہلاک کرے گی جیسے اس نے پہلے کو ہلاک کیا. یہ دنیا اس حقیقت کے بعد اس کا بادشاہ ہو اس کا صدر ہو اس کا وزیر ہو اس کا ارب پتی ہو کھرب پتی ہو اللہ کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں. علم کی نسبت سب سے بڑی نسبت ہے. یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہے. یہ تورات زبور انجیل میں سے ہوتا ہوا صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ سے ہوتا ہوا یہ قرآن کی شکل میں آیا. تنزیل وہ آ رہا ہے. تنزیل کا مطلب صرف اتارا ہوا نہیں ہے بلکہ اس میں یہ تصویر ہے یہ منظر کشی ہے. وہ آ گیا وہ آ گیا وہ آ گیا وہ آ رہا ہے وہ آ گیا. تنزیل جیسے کوئی بڑا آدمی ہے تو ہلچل مچ جاتی ہے. وہ آ گیا وہ آ گیا وہ آ گیا وہ آ گیا. ایک آوازیں نکلنا شروع ہو جاتی. آ گئے آ گئے آ گئے آ گئے. تنزیل تنزیل تنزیل. آ گیا آ گیا آ گیا. وہ آیا وہ آیا وہ اتارا ہوا آیا. کہاں سے آیا؟ ممن خلق الارض والسماوات العلی. جس نے زمین میں شاہی آسمان اٹھایا. وہ کون ہے؟ الرحمن. وہ کہاں ہے؟ علی العرش استوی. وہ کیسا ہے؟ له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینهما وما تحت الثری. اس کا نام کیا ہے؟ اللہ. کوئی اس جیسا ہے؟ لا الہ الا اللہ. صفات میں کوئی اس جیسا ہے؟ له الاسماء الحسنى. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو. فإلهكم إله واحد لا إله إلا هو.
خافض رافع معز مذل سميع بصير حكم عدل لطيف خبير حليم عظيم غفور شكور عليم حسيب خبير مطيع جليل كريم مجيب واصل شهيد باعث حق وكيل قوي متين ولي حميد معصي مبدي معيد محيي منيب واجد ماجد واحد احد صمد قادر مقتدر مقدم مؤخر اول اخر ظاهر باطن والي متعال بر الله منتقم معفو والرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام مقصد جامع بني مغني مانع ضار نافع نور هادي بديع باقي وارث رشيد صبور حنان منان جل جلاله یہ تنزیل ہے اس اللہ کی طرف سے جو اتنے حسین ناموں کا مالک ہے. تو آپ MBBS نہیں پڑھ رہے ہو, آپ MBA نہیں پڑھ رہے ہو, ڈاکٹر نہیں بن رہے ہو, انجینئر نہیں بن رہے ہو, تاجر نہیں بن رہے ہو, آپ اللہ کا قرآن سینوں میں اتار رہے ہو, اللہ کے علوم کو سینوں میں اتار رہے ہو. اصل علم تو ہے ہی قرآن. میرا اہل مدرسہ سے گلا ہے کہ قرآن کے ساتھ وفا نہیں ہے. جیسے قرآن کو وقت دینا چاہیے ویسے قرآن کو وقت نہیں دیا جاتا. صرف ایک جلالین میں قصہ کہانی تمام ہو جاتی ہے اور شروع میں ترجمہ سیدھا سادہ بھاگم بھاگ بھاگم بھاگ بھاگم بھاگ. تو قرآن سے ہمارے بچوں کو مناسبت نہیں ہے. مناسبت ساری دوسری فنون سے ہے, فنون سے مناسبت ہے, قرآن سے مناسبت نہیں. خواجہ غلام فرید خود بھی بڑے عالم ہیں, بڑے صوفیاء, بڑے شعراء, ہماری زبان کے ایسے شاعر ہیں جیسے اقبال اردو کا شاعر ہے, سرائکی کے اقبال کے بلے کے شاعر ہیں. وہ فرماتے ہیں سکری دروش منصورینو من حبرک کنز قدورینو حبرک حبرک مدری صاحب نے بتایا, مفتی صاحب نے سکری دروش منصورینو من حبرک کنز قدورینو حالی نسم ہدایہ کافی نسم کفایہ. کافیہ کو وزن شعر کی وجہ سے کفایہ کر دیا ہے. حالی نسم ہدایہ کافی نسم کفایہ کربو سے دل رہایا یہ دل قرآن کتاب ہے. میرے عزیزو میرے بچوں, قرآن سے مناسبت پیدا کرو. قرآن سے مناسبت نہیں تو علم نہیں ہے. قرآن سے دل نہیں لگا تو علم نہیں آیا. قرآن اگر آنکھوں میں نہیں بسا, دل میں نہیں بسا اور دل دماغ سے مناسب نہیں ہے اور خون کی طرح رگوں میں اس کا عشق نہیں دوڑا تو ہم کسی اور وادی میں ہیں اور علم کسی اور وادی میں ہے. ہذا بلاغ للناس, یہ پیغام ہے اللہ کا جو لوگوں کو پہنچانے کے لیے ہے. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ, یہ رب العالمین کا گزارا ہوا ہے, گزارا ہوا ہے. نزل بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ, اس سے روح امین لایا ہے. عَلَى قَلْبِكَ, اے میرے حبیب تیرے دل پر اتارا ہے. لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ, تاکہ جو میرا پیغام آگے پہنچائے. بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ, خوبصورت واضح عربی زبان میں یہ کلام اتارا گیا ہے. بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ میں اشارہ ہے کہ عربی کے ساتھ ایسی مناسبت پیدا کرو کہ تم پر عربیت کھل جائے, کھل جائے. عربیت کھلے گی تو قرآن بھی کھلے گا. عربیت نہ کھلی اگرچہ یہ علت نہیں, یہ سبب ہے. عربیت تو ابو جہل کو بھی اور ولید بن مغیرہ بھی اور عتبہ بن ربیعہ بھی عربیت کے بادشاہ تھے. متنبی عربیت کا بادشاہ تھا, نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا. یہ سبب ہے, یہ سبب ہے, یہ سبب ہے, یہ سبب ہے. اور اس کے بغیر ہم آگے چل نہیں سکتے. اس کے بغیر ہم قرآن کے حسن و جمال کی نقاب کشائی کر نہیں سکتے. تو یہ قرآن ہے, اس کے دو پہلو ہیں. یہ ہدی للمتقین ہے, یہ ہدی للناس ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین, یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس, ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت ہے. اس میں اترنے والا ہدایت پائے گا, اس میں غور فکر کرنے والا ہدایت پائے گا. اس کو پکڑنے والا, اس کو اٹھانے والا وہ جنت تک پہنچے گا. وَإِذَا تَوَسَّطَ عَلَيْكُمُ النُّورُ كَقِطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ فَإِنَّهُ مَاهِرٌ مُصَدَّقٌ وَشَافٍ مُشَفَّعٌ مَنْ جَعَلَهُ
من الجنہ ومن جعلہ خلفہ ساقہ الى النار. جب اندھیری رات کی طرح فتنے ٹوٹ پڑے تو تم کیا کرو؟ تم قرآن کو مضبوطی سے تھام لینا. یہ بہت بڑا سفارشی ہے، اس کی شفاعت قبول ہے. یہ بہت بڑا جھگڑا جو ہے اس کا جھگڑا قبول ہے. جو اسے آگے رکھے گا اس کو اس کی قیادت کرتے ہوئے جنت تک پہنچائے گا. جو اسے پیچھے پھینکے گا اسے ہانک کر یہ جہنم میں ڈال دے گا. آپ پہلے قرآن ہو، قرآن کے دو رخ ہیں. ایک رخ ہے ہدی للمتقین، ہدی للناس، ہدی و موعظہ. یہ موعظہ ہے، یہ ہدا ہے، یہ نور ہے، یہ فرقان ہے، یہ ذکر ہے، یہ کتاب ہے، یہ تنزیل ہے. یہ سارے قرآن کے حسین نسبتیں ہیں جو آپ ایک سال چار دیوالی کے اندر رہ کر ان نسبتوں کے مطابق اپنی محنت کرتے رہے، چلتے رہے، پھلتے رہے. قرآن کا ایک دوسرا پہلو ہے وہ ہے بلاغ. اس وقت چھٹیوں کا آخر ہے. میں کبھی سال کے درمیان ہوں تو اس پہلے مضمون کو زیادہ وقت دیتا ہوں، اور اب میں چھٹیوں کے آخر میں آیا ہوں تو میں قرآن کے دوسرے رخ کو زیادہ وقت دینے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ یاد دہانی کے لیے ہے کہ چلنے والے بھی سست پڑ جاتے ہیں اور چلنے والوں کو بھی یاد نہیں رہتا کہ میں کتنی عظیم راہوں پہ چل رہا ہوں، کیسی عظیم شاہراہ کا میں مسافر ہوں کہ میرے گرد پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے. تمہاری تو گرد پر جو تمہارے قدم خاک آلود ہوتے ہیں اس پر جہنم حرام. جہنم جو جہنم ہے، جہنم کا دھواں بھی نہیں تمہیں پہنچ سکتا. لا یشتمل دخان نار وغبار فی سبیل اللہ. یہ دو چیزیں اکٹھی ہو نہیں سکتی. تو بعض اوقات خود چلتے ہوئے آدمی بھول جاتا ہے. پھر تھوڑی سی بات میں نے آپ کو یاد دہانی کے لیے ہے کہ آپ کو یاد رہے کہ آپ کتنی عظیم نسبت کے حاملین ہیں. آپ کو کوئی نہ پوچھے، کوئی بڑا نبیوں کو ذبح کر دیا گیا. امام حسین کو سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھا دیا گیا. حسین سے پیارا کون ہوگا اللہ کے نبی کو، جو گود میں کھلایا، جو کندھوں میں بٹھایا، جو ہونٹ چومے، جو کمرے میں داخل ہو کر گھٹنے بھی ٹیک دیے، ہاتھ بھی ٹیک دیے، کمر کو برابر کر کے دونوں بچوں سے کہا میری کمر پر بیٹھ جاؤ. حسن حسین کو کمر پر بٹھا کر کمرے میں چکر لگا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں دیکھا تمہاری سواری کیسی اعلیٰ سواری ہے. دیکھا تمہاری سواری کیسی اعلیٰ سواری ہے. جن کو اللہ کے نبی سے لاڈ لڑائے کہ ایک کمر پہ چڑھا ہوا ہے، دوسرا نیچے گھسا ہوا، سجدہ لمبا کیا جا رہا ہے. فرض نماز کا سجدہ حضرت، فرض نماز کا سجدہ، نفل نہیں، فرض نماز. اور حضرت حسن آ کر کمر پہ چڑھ گئے اور آپ نے سجدہ لمبا کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد پیچھے استحاب ہوا، اتنا لمبا سجدہ کم ہو رہا ہے. ابھی سب بڑوں نے تھوڑا سا سر اٹھا کے دیکھا تو حسن کمر پہ سوار ہے. ایک آدمی نے آگے ہاتھ بڑھا کے حسن کو اتارنا چاہا تو اللہ کے نبی نے دیکھا سجدے کے نیچے سے ایک ہاتھ ادھر بڑھ رہا ہے تو آپ نے ایک ہاتھ یوں دوسرے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ میرے بیٹے کو مت اتارو، بیٹھ کر آپ نے سجدہ کو لمبا کر دیا. جب تک حسن سواری سے نہیں اترا، سجدہ نہیں، سجدے سے سر نہیں اٹھایا گیا، اس حسن کو زہر دے دیا گیا. اس حسن کو زہر دے دیا گیا. جس حسین کے منہ چومے، اس کے منہ میں زبان ڈالی، اس کی پیاس کو بجھانے کے لیے، بھوک کو مٹانے کے لیے، اس کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے پڑا ہوا ہے اور ابن زیاد کے ہاتھ میں چھڑی ہے اور حضرت حسین کے ہونٹوں پہ ایسے مار رہا ہے، ایسے مار رہا ہے. تو انس بن مالک پڑے ہوئے اور انہوں نے ارشاد فرمایا قوم یہ چھڑی ادھر سے ہٹا. میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے. ہاں آج ان ہونٹوں پہ چھڑیاں ہیں، وہ سر کٹا ہوا ہے، وہ گردن جو جس کو میرے نبی نے چوما آج وہ گردن کٹی ہوئی ہے. وہ تھڑ بے گور کفن کربلا کی وادی میں میدان میں پڑا ہوا ہے. دنیا والوں نے کبھی اصل لوگوں کو نہ پہچانا، نہ اصل لوگوں کی قدر کی. تم دنیا کو نہ معیار بناؤ، نہ دنیا والوں کو معیار بناؤ. تم اللہ کو معیار بناؤ، تم اللہ کو معیار بناؤ، تم اللہ کو معیار بناؤ. اللہ تمہارا قدردان ہے. اللہ تمہاری قدر کیسی قدر کرتا ہے کہ تم تو تم ہو. تمہارے جسم پر جو
مٹی پڑ جائے گی، وہ مٹی بھی جنت کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تمہارے اوپر جہنم تو جہنم ہے، جہنم کا دھواں بھی حرام ہے، اگر اس کی نسبت کی قدر کرو اور اس کے مطابق زندگی کو ڈھالو اور ڈھالو تو تم سے بڑھ کر عالی شان نسبت والا دھرتی پر کوئی نہیں ہے۔ دوسری نسبت قرآن کی ہے، یہ بلاغ للناس ہے، ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ وليعلموا انما هو الہ واحد وليذکر اولو الالباب۔ علامہ زرکشی فرماتے ہیں قرآن کا کوئی نام رکھا جاتا تو یہ آیت قرآن کا نام ہے، ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے لوگوں کو پہنچانے کے لیے۔ یہ دوسرا رخ ہے جو تبلیغ کے ذریعے سے زندہ کیا جا رہا ہے، جو دعوت کے ذریعے سے زندہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو داعی اللہ بنایا، صرف معلم نہیں بنایا، صرف مفتی نہیں بنایا، صرف مدرس نہیں بنایا، صرف طالب علم نہیں بنایا، اللہ نے آپ کو داعی اللہ بنایا۔ اب داعی اللہ ہو، اب داعی اللہ ہو، اب داعی الی کتاب اللہ ہو، اب داعی الی رسول اللہ ہو، اب داعی الی الجنہ ہو، اب داعی الی الآخرہ ہو۔ آپ سے بڑھ کر دعوت کے کام کا کوئی ذمہ دار نہیں، کوئی حقدار نہیں، کوئی اس سے زیادہ اعلیٰ پیمانے پر کر نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اس دین کو سنبھالا دیا، بادشاہوں کے ذریعے نہیں، صدر وزراء کے ذریعے نہیں، حکمرانوں کے ذریعے نہیں، سپہ سالاروں کے ذریعے نہیں، اللہ نے ہر زمانے ہر دور میں اس دین کو سنبھالا دیا، علماء کے ذریعے، اہل علم کے ذریعے، اہل قرآن کے ذریعے، اہل ذکر کے ذریعے، اہل وفا کے ذریعے۔ یہ آپ کی نسبت، عالی نسبت کا دوسرا تقاضا ہے۔ جب چھٹیاں آ رہی ہیں تو آپ گھر جاؤ گے، گھر جانے کی بجائے اگر تو آپ اس نسبت کو زندہ کرو جس نسبت پر یہ قرآن اترا، جس نسبت پر نبی کو کھڑا کیا گیا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بابرکت و ذات جس نے اپنے بندے پر قرآن کو اتارا تاکہ وہ سارے عالم کو پیغام پہنچانے والا بنے۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں سارے عالم کا رسول، وارسلناک للناس رسولا، اور ہم نے تمہیں ساری دنیا کے انسانوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا۔ اب دوسری طرف دوسری آیت یہ آیت وارسلناک للناس رسولا۔ اب اس کے ساتھ دوسری آیت کو چھوڑو، اس کے ساتھ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اس کے ساتھ تیسری آیت جوڑو، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اس کے ساتھ ایک اور آیت جوڑو، اور ان اول بیت وضع للناس، تو اب للناس میرے نبی کے ساتھ بھی ہے، للناس قرآن کے ساتھ بھی ہے، للناس بیت اللہ کے ساتھ بھی ہے، اور للناس ہمارے ساتھ بھی ہے، اس امت کے ساتھ بھی للناس، قرآن کے ساتھ بھی للناس، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی للناس، اور بیت اللہ کے ساتھ بھی للناس ہے۔ تو یہ ساری نسبتیں مل کر ہمارے ذمہ بلاغ کا کام لگائی۔ ھذا بلاغ للناس، ایک پیغام ہے لوگوں کو پہنچانے کے لیے۔ کون پہنچائے گا؟ اہل قرآن۔ کون پہنچائے گا؟ اہل علم۔ کون پہنچائے گا؟ اہل مدرسہ۔ مولانا ایاز صاحب اہل مدرسہ تھے، مولانا یوسف صاحب اہل مدرسہ تھے، مولانا انعام صاحب اہل مدرسہ تھے، مولانا عمر صاحب اہل مدرسہ تھے، جن کی آواز نے لاکھوں کروڑوں انسانوں کے دلوں میں ایمان کے دین جلا دیے، اور جن کی زندگیوں کا رخ بدل کے اللہ تعالیٰ نے بدل کے رکھ دیے۔ آپ سب سے بڑے حقدار، ہماری جیب خالی ہے، ہمارا کرتا پھٹا ہوا ہے، تم اس کی پرواہ نہ کرو۔ تمہارے نبی کے کپڑے پر کاٹ کے پیبند لگے ہوتے تھے، تین دن کھانا نہیں کھایا ہوتا تھا، باغ میں داخل ہوئے، کھجوریں گری پڑی اٹھا کے کھانے لگے۔ عبداللہ بن عمر صاحب نے مجھ سے فرمانے لگے، عبداللہ تم نہیں کھاتا؟ انہوں نے کہا لا اشتہی، مجھے بھوک نہیں۔ باپ نے کہا بل انا اشتہی، عبداللہ مجھے بھوک لگی ہے۔ هذه صبح رابعة ما دمت شيئا، آج چوتھا دن ہے میں کچھ نہیں کھایا، 4 دن سے میں کچھ نہیں کھایا، اور کام سارے عالم کا کیا ہے۔ دین کا کام 1400 سال میں ایسے کاموں نے بہت کام کیا، فقیروں نے کیا ہے، فقہ مست لوگوں نے کیا ہے، درویشوں نے کیا ہے۔ ایک جوڑے کے مالک دنیا کو ہلا کے چلے گئے،
کو غافل کرتا ہے. فقر کے ساتھ دین سے ہٹتا بڑے کم لوگوں کو دیکھا. مال کی وجہ سے دین سے ہٹتا لاکھوں کروڑوں انسانوں کو دیکھا ہے. تو یہ قرآن کی دوسری نسبت ہے. ہدی للناس، بلاغ للناس، عبد اللہ للناس، رسول اللہ للناس، امت للناس، للناس 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 للناس. تمام دنیا کے انسانوں کے لیے، تمام دنیا کے انسانوں کے لیے، تمام دنیا کے انسانوں کے لیے. جب اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حکم دے رہا ہے اور اول مخاطب ہمیں بنا رہا ہے، تو میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، تم اس امانت کو اٹھاؤ، اس پیغام کو اٹھاؤ اور اس سے لے کر ساری دنیا میں جاؤ. قل هذه سبیلی، قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ على بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. آپ ان سے کہیے یہ هذه اشارہ قریب انگلی رکھ کے کہو یہ ہے. انگلی رکھنے کے بعد اب آپ کو معلوم ہو گیا کہ جب میں نے انگلی رکھی ہے تو آپ کو پتہ چلا کہ مولوی صاحب ہماری مراد لے رہے ہیں. یہ ہے، یہ کیا سبیلی، میرا راستہ. کیا راستہ ہے یا رسول اللہ؟ ادعو الی اللہ، ادعو الی اللہ. میں تبلیغ کا کام کرتا ہوں، میں دعوت الی اللہ کا کام کرتا ہوں. علی بصیرۃ، علی مال نہیں، علی ملک نہیں، علی نعیم نہیں، علی بصیرۃ. یہی بصیرت جو آپ پڑھ رہے ہو، یہی بصیرت ہے جو آپ سیکھ رہے ہو، یہی بصیرت ہے جو ذات راہ ہے دعوت الی اللہ. یا رسول اللہ آپ اکیلے ہو دعوت الی اللہ کے کام میں؟ نہیں 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 نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. آنا کا اضافہ، آنا کا اضافہ امت پر مہربانی کرنے کے لیے، آنا کا اضافہ امت کو شامل کرنے کے لیے، آنا کا اضافہ امت کو عزت والا کام دینے کے لیے. آنا هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ. آنا میں دعوت کا کام کرتا ہوں. ومن اتبعنی، ومن اتبعنی، ومن اتبعنی. جو میرا اتباع کرنے والے ہیں ان کا کام بھی دعوت الی اللہ ہے. اور جامعہ اشرفیہ والے سب سے زیادہ حقدار ہیں میرے اتباع کے کہ یہ علم والے ہیں، قرآن والے ہیں، فتویٰ والے ہیں، حدیث والے ہیں، تفسیر والے ہیں، فقہ والے ہیں. یہ سب سے زیادہ میری نسبت کے حقدار ہیں، ذمہ دار ہیں. سب سے زیادہ ان کے اندر استعداد ہے، قابلیت ہے، قبولیت ہے. یہ سب سے زیادہ میرا پیغام لے کر دنیا میں کریں گے. کہو میرے نبی، کہو. جامعہ شریف والوں کو شاید یاد نہ رہا ہو. کہو ہذہ، یہ ہے، یہ ہے. متعین کرو، اشارہ قریب کے ساتھ متعین کرو. یہ ہے میرا راستہ. یہ تبلیغی جماعت کا نہیں، یہ رائن مرکز کا نہیں، یہ نظام الدین مرکز کا نہیں، یہ تبلیغی جماعت کے پیدل چلنے والوں کا نہیں، یہ تاجروں کا نہیں، یہ زمینداروں کا نہیں. نہیں 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 نہیں، ہذہ سبیلی، میرا راستہ، میرا راستہ، میرا راستہ، میرا کام، میرا کام دعوت الی اللہ. میں بھی کام کرتا ہوں. ومن اتبعنی، میری امت بھی دعوت الی اللہ کا کام کرتی ہے. ہذہ اشارہ قریب ہے، ہذہ اشارہ مؤنث ہے. ہذا سبیلی بھی کہہ سکتے ہیں، ہذہ سبیلی بھی کہہ سکتے ہیں. ہذہ اشارہ مؤنث لا کر ایک لطیف معنی کی طرف اشارہ ہے کہ مرد کو عورت میں کشش ہو. لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ، وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ. من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، لتسکنوا الیہا. مرد کے لیے